الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الراشدین المتعدبین کثیرا کثیرا الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لهم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فعلی مولا. درود شریف آواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک بار پھر ولایت کا ہوا اعلان غدیر خم کی محفل میں رسول اللہ ہیں گل افشاں. غدیر خم کی محفل میں رسول اللہ ہیں گل افشاں. غدیر خم کی محفل میں مبارک ہو علی تم کو مبارک ہو. مبارک ہو علی تم کو مبارک ہو. یوں کہتا تھا ہر انس و جاں غدیر خم کی محفل میں. اور قابل توجہ مبارکباد دینے کو یہ تینوں بھی ہوئے حاضر. مبارکباد دینے کو یہ تینوں بھی ہوئے حاضر. ابو بکر و عمر عثمان غدیر خم کی محفل میں اٹھا کر ہاتھ مولا کا نبی نے راز یہ کھولا. اٹھا کر ہاتھ مولا کا نبی نے راز یہ کھولا. کیا یہی ہے رہبر عرفان غدیر خم کی محفل میں. بمثل بوذر و سلمہ مجھ کو بھی پلا ساقی. بٹی تھی جو میں عرفان غدیر خم کی محفل میں. بنسبت مرشد و مولا اثر دیکھے انہیں آنکھوں سے رخ زیبا گل خنداں غدیر خم کی محفل میں. بعد از حمد و صلاۃ لائق تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سخاوت و عفت میں نے آپ احباب کے سامنے گلہائے محبت پیش کیے تھے. آج بھی ذہن یہی تھا کہ 18 ذی الحجہ کی مناسبت سے چونکہ آپ کا یوم شہادت تاریخی اعتبار سے زیادہ مستند اور قوی ادلہ کے ساتھ تو ایام تشریق ہے، لیکن شہرت 18 ذی الحجہ کی ہو گئی ہے اور ہم ان چیزوں میں بحثوں میں نہیں پڑتے. ہمارا مقصد تو ان دنوں کی وجہ سے بزرگوں کا ذکر کرنا ہوتا ہے. تو خیال یہی تھا کہ 18 ذی الحجہ کو انشاءاللہ العزیز اس آج کے جمعے والے دن میں حضرت سیدنا عثمان غنی کی پھر بارگاہ میں نذرانہ پیش کروں گا. لیکن چونکہ 18 ذی الحجہ اہل سنت و جماعت کی کتب کے مطابق غدیر خم کے موقع پر جن 18 ذی الحجہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر غدیر خم کے مقام پر ہزاروں صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا. اور یہ وہ دن ہے کہ اس دن کی اتنی بڑی یہ مولا علی کی فضیلت ہے کہ اس فضیلت پر خود مولا علی بھی رشک کرتے رہے، خود نبی پاک کے صحابہ بھی رشک کرتے رہے، اور خود پوری امت ہمیشہ سے اس حضور مولا کائنات کی اس فضیلت کے حوالے سے وہ مولا علی ہمارا لفظ یہی ہے، وہ کہہ کر مولا علی کی یہ شان اور فضیلت اپنی زبانوں پر لاتی ہے. لیکن کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بدبختی کا مظاہرہ کرنے میں کوئی موقع ہاتھ سے ضائع نہیں کرتے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک خاص نظریہ رکھ کر اس دن کو عید غدیر منانا شروع کر دی، اور وہ آپ اہل سنت و جماعت کو معلوم ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے غدیر خم کے موقع پر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے ان کی خلافت کا اعلان کر دیا، لہذا یہ دن عید کا دن ہے اور یہ دن عید غدیر ہے. اگر اس مناسبت میں کہ یہ مولا علی کو فضیلت ملی ہے یہ خوشی کا دن ہے، جی ہاں
ہمارے لیے یہ بالکل خوشی کا دن ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہر مومن کے لیے خوشی کا دن ہے۔ کیوں کہ جس دن کسی بزرگ، جس دن کسی ہستی کو کوئی شان اور عظمت عطا کی جائے من جانب اللہ و من جانب رسول، وہ دن اس کی محبت کرنے والوں کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اگر کسی کے باپ کو کسی دن میڈل ملے، وہ ساری زندگی یاد رکھتا ہے 23 مارچ فلاں سن کو میرے ابے کو میڈل ملا، وہ ہمیشہ اس 23 مارچ کو یاد رکھتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن میرے بابا کو گورنمنٹ کی طرف سے میڈل دیا گیا۔ اگر کسی بندے کو ملے وہ یاد رکھتا ہے کہ فلاں دن مجھے میڈل ملا۔ اگر کوئی گولڈ میڈل جیتتا ہے وہ اس تاریخ کو یاد کرتا ہے کہ اس دن ہم نے جناب گولڈ میڈل جیتا۔ تو بھائی جس دن مولا علی کو اتنی بڑی فضیلت ملی، وہ دن عاشقوں کو یاد کیوں نہیں رہے گا؟ وہ دن فضیلت والا دن کیوں نہیں ہوگا؟ وہ دن خوشی کا دن کیوں نہیں ہوگا؟ اگر اس معنی میں دیکھا جائے کہ یہ میرے مولا مرتضیٰ کی شان، فضیلت اور عظمت اس دن بیان ہوئی ہے، تو جی ہاں ہم خوش ہیں، ہمارا بال بال خوش ہے، ہماری رگ رگ خوش ہے، اور خوش ہیں تبھی تو علی مولا کے نعرے لگا رہے ہیں۔ لیکن اگر دوسرے معنی میں دیکھا جائے کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت راشدہ علی منہاج السنہ کا انکار کرتے ہوئے یہ کہہ دیا جائے کہ اس دن مولا علی کی خلافت راشدہ علی منہاج السنہ میں خلافت بلا فصل کا رسول اللہ نے اعلان کیا، لہذا ہم اس کو عید کا دن مناتے ہیں۔ ہم سنی ہونے کے ناطے سے کہیں گے نہیں، تینوں خلفاء کی خلافت پر حق ہے، اور یہ ہاتھ پکڑ کے خلافت علی کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ اگر یہ خلافت علی کا اعلان تھا تو پوری زندگی میں کبھی اہل البیت میں سے کسی ہستی نے کیا اس دن کی مناسبت کے حوالے سے کہیں یہ دعویٰ کیا؟ مثلا حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کرنے میں بعض اہل سنت کی کتابوں کے مطابق حضرت علی نے چند دن توقف فرمایا، تو آپ کو ایک گلہ تھا ایک خاص معاملے پر، تو جب حضرت ابوبکر صدیق ان کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت مولا مرتضیٰ آپ نے فرمایا جو گلہ کیا وہ گلہ کیا تھا کہ آپ نے مجھ سے مشاورت کیوں نہیں کی، مجھ سے مشاورت کیوں نہیں کی آپ نے، حالانکہ ہم اہل البیت ہیں، یعنی ہم سے مشاورت۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی جو حقیقی معذرت تھی وہ پیش کی، جس پر مولا مرتضیٰ راضی ہو گئے اور انہوں نے ہنسی خوشی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بیعت کی۔ اگر یہاں اس جگہ پر اعلان ولایت جو کیا گیا اس سے مراد خلافت راشدہ اور خلافت بلا فصل ہوتی تو حضرت علی سب سے پہلے اس کو دلیل بناتے فرماتے کیا رسول اللہ نے مجمع عام میں میری خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا؟ تم کون ہو کہ جو خلافت پہ آ گئے؟ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اہل البیت کے کسی فرد نے کبھی بھی اس حدیث کو اپنا مستدل نہیں بنایا کہ رسول اللہ نے ہمیں ولایت عطا کی، اور میں آگے چل کے عرض کروں گا اس حدیث کو 100 سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا، جن میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں، جن میں اہل البیت کے صحابہ بھی ہیں، جن میں بی بی پاک بھی ہیں، جن میں حضرت عباس بن عبد المطلب بھی ہیں، جن میں امام حسین بھی ہیں، بھئی یہ اہل البیت کے افراد بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں۔ تو اگر رسول اللہ نے اس مجمع عام میں خلافت کا اعلان کر دیا تھا تو بھئی جس دن حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ نامزد کیا جا رہا تھا، اور ان میں حضرت سعد بن عبادہ بھی ہیں، وہ سعد بن عبادہ حضرت علی کی ولایت کے اس حدیث غدیر خم کا جو موقع کی حدیث من کنت مولا علی اس کے راوی بھی ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ وہ صحابی ہیں انصار میں سے کہ جنہوں نے پہلے نمبر پر یعنی آغاز میں حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کرنے سے انکار فرمایا تھا، اور آپ کے علم میں ہے کہ ابتداء انصار نے کہا جی ایک امیر ہم میں سے ہو، امیر منا و امیر منکم، ایک ہم میں سے ہو دوسرا تم میں سے ہو۔ تو وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی حدیث پیش فرمائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ الائمۃ من القریش، کہ یہ خلافت اور امامت رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد یہ اس کا کس کے اندر منتقل ہوگی؟ قریش کے اندر۔ اس پر سارے انصاری کیا ہو گئے؟ چپ ہو گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ وقتی طور پر کسی وجہ سے وہ خاموش ہو کر وہاں محفل سے اٹھ گئے۔ اگر واقعتاً اس حدیث میں خلافت والی یہ روایت تھی تو سب سے پہلے انکار کرنے والا کون تھا؟ حضرت سعد بن عبادہ۔ حضرت سعد بن عبادہ اس مجلس سے جس مجلس سے بیعت میں یہ سارا سلسلہ ہوا اس میں موجود تھے، تو حضرت سعد بن عبادہ یہ کہتے تھے کہ جناب رسول اللہ نے تو علی کو خلیفہ بنایا، ابوبکر جی آپ کدھر آ گئے؟ کسی صحابی کا اس حوالے سے حدیث کو بطور مستدل پیش نہ کرنا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس دن مولا علی کی فضیلت کا اعلان ہوا تھا۔ ان کی میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ یہ ولایت کا کیا مطلب ہے، اس کا معنی کیا ہے، مولا علی کی شان اور احبیت اور قوت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہوا تھا، اور یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، ہم ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اگر اس عید منانے کے پیچھے وہ صرف خلافت بلا فصل والا معنی نہیں ہے اور صرف فضیلت والا معنی ہے تو پھر مولا علی کی کیا صرف ایک فضیلت ہے؟ مولا علی کی فضیلتوں میں تو یہ بھی ہے کہ خیبر والی فضیلت، خیبر کے جھنڈے والی فضیلت، میری نسبت موسیٰ اور ہارون سے وہ بھی فضیلت، ہزاروں فضیلتیں، تو پھر سنیو ہمیں کتنی عیدیں منانی چاہیے؟ پھر تو حدیث روز ایک عید، آج عید جناب اللہ علم ہے، آج جو عید ہے یہ حدیث موسیٰ اور ہارون والی عید ہے۔ پتہ چلا یہاں یہ عید کسی اور معنی میں منائی جا رہی ہے، اور جس معنی میں وہ عید منا رہے ہیں اس معنی میں ہم عید نہیں منا رہے۔ ہم تو مولا علی کی فضیلت اور شان کے معنی میں ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم منافق تھوڑے ہیں کہ مولا علی کی اس فضیلت سے جلیں۔ ڈنکے کی چوٹ پہ ہم کہتے ہیں
من کنتو مولا علی علی، نبی نے بولا علی علی، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں۔ اب ایک طرف تو یہ مانا آ گیا، اب دوسری طرف کیونکہ یہ مولا علی کی کیا ہے، بولیے شان ہے، فضیلت ہے، اور بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن جو بدبخت منافق طبقہ ہے انہوں نے یہاں پر دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود جو صحابہ کے لیے لفظ مولا ہے اس کو تقابل میں ذکر کیا، کہتے ہیں صرف اکیلے علی مولا تھوڑے ہیں، بلکہ زید بھی مولا ہیں، حضرت دیگر صحابہ کرام کے لیے حضرت سفینہ بھی مولا ہیں، حضرت صوبان بھی مولا ہیں، حضرت ابو کبشہ بھی مولا ہیں، حضرت افلا بھی مولا ہیں، حضرت جبریل بھی مولا ہیں، دیگر مومنین بھی مولا ہیں، اور اس کے آگے حوالہ دے دیا حدیث کی کتابوں کا اور قرآن پاک کی آیتوں کا۔ مطلب کیا تھا کہ تاکہ جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ مولا علی کی عظمت اور فضیلت، یہ ان کی ایک شان کا ایک تاثر اور ایک رعب آتا ہے، تاکہ وہ کہیں جی اس میں مولا علی کی کیا شان ہے، یہ تو باقی بھی جو ہے نا حدیث کے معنی میں، حدیث کے اندر مولا ان کے لیے بھی لفظ ذکر کیا گیا ہے، تو پھر اس میں مولا علی کی کیا شان۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ مولا کا معنی کیا ہے، اور وہ جو باقی صحابہ ہیں وہ بھی مولا ہیں، تو پھر اس میں مولا علی کی الگ سے شان عظمت کیا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ محمد آیت نمبر 11 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولا ہے ایمان والوں کا، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، اور کافروں کے لیے کوئی مولا نہیں ہے۔ اب یہاں قرآن مجید، قرآن رشید کو جس وقت ہم کھول کے پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں لفظ مولا یہ چونکہ ولی کے مادے سے، اور اس مادے کے ساتھ قرآن میں 118 سے زائد مقامات پر مختلف معانی کے ساتھ یہ لفظ جو ہے نا وہ ذکر ہوا ہے۔ کتنا؟ 118 سے زائد مقامات پر اس لفظ واف لام یا ولی کے اس مادے کے ساتھ یہ سلسلہ ہے۔ اب جس وقت ہم سورہ محمد کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں اور مومنوں کا مولا اللہ تعالیٰ ہے۔ ابھی ہم نے مولا کا معنی نہیں کیا، انشاءاللہ آج آپ کے سامنے ایسا کھول کے میں رکھوں گا کہ مولا کا معنی اور مولا کہتے کس کو ہیں، آپ کی طبیعت انشاءاللہ اشش کر اٹھیں گی، اور صرف قرآن و حدیث سے استدلال ہوگا، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہوگی۔ سورہ محمد کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، یعنی دو جماعتوں کا ذکر کیا، مومنوں اور کافروں کا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ کافر ہیں، انہوں نے اللہ کی راہ سے، انہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، تو اللہ نے ان کے اعمال کو کیا کر دیا؟ برباد کر دیا۔ اور اہل ایمان کا ذکر کیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالهم، یعنی ایمان کافروں کے اعمال کو اللہ نے کیا کیا؟ برباد کر دیا، اور ایمان والوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ان کی حالت کو سنوار دیا۔ اب کفار کے لیے اضل اعمالهم اور مومنین کے لیے اصلح بالهم کے الفاظ آئے، وجہ کیا ہے؟ اب وجوہات ذکر کی، ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ وجہ یہ ہے کہ کافروں نے اتباع کی کس کی؟ باطل کی۔ وان الذین آمنوا اتبعوا الحق، مومنوں نے اتباع کی کس کی؟ حق کی۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم، کافروں نے یعنی کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کیا؟ دوسری ریزن بیان کی، دوسری ریزن یہ کہ انہوں نے کرہوا ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کو ناپسند کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے عذاب اور ان کی ہلاکت کو بیان کیا، اور بیان کر کے پھر آگے فرمایا ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم، یہ اس وجہ سے ہے، یعنی یہ جو سارے معاملات آ رہے ہیں ان کے اعمال کی بربادی، کہ ان کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، اور مومنوں کو یہ عزت اس وجہ سے مل رہی ہے کہ ان کا مولا ہے۔ اب یہاں اس جگہ پر لفظ مولا قرآن مجید میں جو استعمال ہوا ہے اس آیت سورہ محمد آیت نمبر 11 کے اندر، تو دیکھنا یہ کہ اس مقام پر یہ جو لفظ مولا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس مقام پر لفظ مولا کا معنی مولا ہی کیا ہے۔ اب دوسرا تفسیر صراط الجنان، یہ جو دعوت اسلامی والی ہے، اس میں انہوں نے یہاں مولا کا معنی کیا ہے مددگار، یعنی اللہ مسلمانوں کا مددگار ہے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تفسیر عثمانی یہاں مولا کا معنی کیا ہے اللہ حامی ہے ایمانداروں کا اور کافروں کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے۔ یہ جو سعودیہ کی تفسیر غیر مقلدوں کی چھپی ہوئی آتی ہے اس میں ہے کہ یہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اس لیے کہ کافروں کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ تفسیر سنائی جو اہل الحدیث کی ہے اس میں یہاں مولا کا معنی حامی کیا ہے، اللہ حامی ہے ایمانداروں کا اور کافروں کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے۔ اب تفسیر عثمانی کے اندر اللہ رفیق ہے ان کا جو یقین لائے، اور جو منکر ہے ان کا کوئی رفیق نہیں ہے، یعنی کسی نے
مولا کا معنی کیا کارساز، کسی نے مولا کا معنی کیا مددگار، کسی نے مولا کا معنی کیا حامی، اور کسی نے مولا کا معنی کیا کیا مددگار۔ اب یہ معنی آ گئے کس کے؟ مولا کے۔ اس مقام پر یہ جو سورہ محمد ہے اس کی آیت نمبر 11 ہے۔ اب لفظ مولا ولی کے مادے سے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ 118 سے زائد مقامات پر یہ آیا ہے۔ اب یہی مفہوم لفظ مولا کے علاوہ لفظ ولی کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 257، اللہ ولی الذین آمنوا یخرج من الظلمات الی النور، اللہ ولی ایمان والوں کا جو ان کو نکالتا ہے ظلمات سے نور کی طرف۔ واللہ ولی المؤمنین، سورہ آل عمران آیت 68 ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، سورہ اعراف آیت نمبر 155، انت ولینا فاغفر لنا وانت خیر الغافرین، سورۃ الانعام آیت نمبر 128، لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم، یعنی وہ جو پیچھے بیان کیا کہ اللہ مولا ایمان والوں کا، وہی لفظ ولی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ان ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، یہاں صحابہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی کہا کہ میں ان کا ولی ہوں۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، نحن اولیاؤکم فی الدنیا وفی الآخرہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ تو یہ تمام مقامات پر وہ جو لفظ مولا کا سورہ محمد آیت نمبر 11 کے اندر مانا تھا، اسی معنی میں یہ لفظ ولی دیگر مقامات پر آیا، یعنی مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مولا ہے، مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ ولی ہے۔ اسی طرح دوسرے مفہوم میں ومن یضلل فلن تجد له اولیاء من دونہ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اب یعنی اسی سورہ محمد کی آیت نمبر 11 کے مفہوم کو ان ساری آیتوں نے بیان کیا۔ وہاں لفظ مولا تھا، یہاں لفظ کیا ہے؟ ولی۔ یہ پتہ چلا کبھی مولا ولی کے معنی میں، کبھی ولی مولا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب لفظ مولا کو ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر 18 مقامات پر یہ لفظ مولا ڈسکس کیا گیا ہے۔ کتنا؟ 18۔ انشاءاللہ آپ کو طبیعت خوش ہونے والی ہے، ذرا توجہ کرنا ہے۔ ان میں سے 12 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں یہ لفظ مولا اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الانفال، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ وَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، سورہ حج، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، سورہ محمد جو میں نے تلاوت کی، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، سورہ آل عمران، بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، سورہ انفال، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، سورہ تحریم، وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، سورہ بقرہ، أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اسی طرح سورہ توبہ میں ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، اور دوسری جگہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اسی طرح سورہ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ، سورۃ الانعام آیت 62۔ اسی طرح سورہ یونس، وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے مقامات پر جہاں لفظ ولی ہے وہ تو ہے، لیکن یہ 12 مقامات میں کیا ہے؟ لفظ مولا کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اللہ کے لیے۔ ذرا توجہ کریں گے، انشاءاللہ جب رزلٹ آپ کے سامنے رکھوں گا پھر سمجھ آئے گی۔ تو ان 12 مقامات پر لفظ مولا کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے۔ اب سورہ نحل آیت نمبر 76 میں مالک کے معنی میں آیا ہے سورہ یہ لفظ مولا۔ مالک وہ والا مالک نہیں، یہ جو آقا ہوتا ہے نا، آقا جس کا غلام ہوتا ہے اور وہ اس کا مالک ہوتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولا، اللہ مثال دیتا ہے کہ 2 بندوں کی مثال، ان میں سے ایک وہ ہے جو گونگا ہے اور وہ کسی شے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، وہ کل علی مولا ہو، وہ اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ یعنی قرآن نے ایک مثال دی ہے، اس مثال میں یہاں مولا کا لفظ استعمال کیا، اور اس مولا سے مراد کیا ہے؟ آقا، یعنی وہ شخص جو مالک ہے کس کا؟ غلام کا۔ اسی طرح سورۃ الدخان آیت نمبر 41 کے اندر 2 مقامات پر مولا بمانا یار ویلی دوست کیا ہے؟ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ينصرون، کہ وہ دن کے جس دن کوئی یار کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں مولا کا معنی کیا ہو گیا؟ دوست۔ اسی طرح آپ حیران ہوں گے کہ سورۃ الحدید آیت نمبر 15، وہاں مولا کا معنی تو رفیق ہے، لیکن اس مولا سے مراد جہنم ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آیت یاد رکھیں گے، سورۃ الحدید آیت نمبر 15، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ وَهِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اس جگہ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر مولا بمانا رفیق ہے، لیکن یہاں مولا سے مراد جہنم ہے، یہاں مولا سے مراد جہنم کی آگ ہے۔ اب جب ہم قرآن مجید قرآن رشید کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں لفظ مولا کے معانی ملتے ہیں۔ مولا بمانا کارساز، مولا بمانا دوست اور محبوب، مولا بمانا مالک و آقا، مولا بمانا مددگار۔ اور قرآن مجید اور اس کے علاوہ دیگر جب احادیث کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہاں اور معنوں کے اندر بھی مولا آیا ہے۔ اب کہیں پر تو حدیث مبارکہ میں مولا کا معنی ہے آزاد ہونے والا غلام، اور کہیں معنی ہے آزاد کرنے والا آقا، کہیں معنی ہے چچا کا بیٹا، کہیں معنی ہے
قریبی رشتے دار. اب جب ان سارے معنی کو ہم غور کریں تو پھر قرآن و سنت میں جہاں بھی لفظ مولا آیا ہے اب ہر جگہ پر ایک ہی معنی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہر جگہ جہاں بھی لفظ مولا اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے تو وہ معنی کریں گے جو اللہ کے شایان شان ہے. جہاں یہ لفظ غیر اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے وہ معنی کریں گے جو ان کے شایان شان ہے. اگر یہ لفظ ایمان والوں کے لیے یا یہ لفظ نبیوں کے لیے استعمال ہوا ہے تو ان کے لیے وہ معنی کریں گے جو ان کے شایان شان ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہر لفظ اس کا معنی اس وقت متعین ہوتا ہے کہ جس وقت دلالت سیاق کلام کی طرف غور کیا جائے، یعنی جہاں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہ گفتگو خود اس لفظ کا معنی متعین کر دیتی ہے. برادران اسلام، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لفظ ایک ہوتا ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. وہی لفظ ہے ایک جگہ اس کا ایک معنی کرنا جائز ہے، دوسری جگہ اس کا معنی کرنا گناہ اور حرام ہے. مثلا مولا کا ایک معنی ہے کارساز، جو پیچھے ہم لوگوں نے کیا، اور آزاد کرنے والا. اب سورۃ الحدید آیت نمبر 15 میں جو لفظ موجود ہے مولا جہنم کے لیے، تو کیا اس جہنم کے لیے جو لفظ مولا آیا ہے اس کا معنی کارساز کر سکتے ہیں کہ یہ جہنم ان کی کارساز ہے، یہ جہنم ان کی مددگار ہے؟ یہ معنی نہیں کر سکتے نا. تو پتہ چلا کہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اگر کوئی لفظ کسی جگہ استعمال ہوا ہے تو ہر جگہ ایک ہی لفظ کو پکڑ کے اس کے ایک ہی معنی کو دیکھ کے ساری جگہ پر وہی معنی ہم استعمال نہیں کریں گے. اب یہ جو لفظ ہے قرآن مجید کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے آزاد کرنے والا، یعنی غلام کو آزاد کرنے والا. غلام آزاد کب ہوتا ہے؟ جب کسی کی ملکیت سے نکل جاتا ہے. جب کوئی غلام آزاد ہوتا ہے تو وہ اس کی ملکیت سے نکل کے کسی اور کی ملکیت میں چلا جاتا ہے یا پھر وہ پھر آزاد ہو جاتا ہے. یعنی ایک بندہ اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کی ملکیت سے وہ کیا ہوتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے. اب اس معنی میں یعنی جو آقا ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے کس کا؟ اس غلام کا. تو کیا اللہ بھی اس معنی میں مولا ہے؟ اللہ اس معنی میں مولا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کسی کو آزاد نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ کہ اللہ سے آزاد ہو کر بندہ جائے گا کہاں؟ میں اور آپ آزاد کرنے والے ہو سکتے ہیں، مالک ہو سکتے ہیں، آقا ہو سکتے ہیں، اور ہماری ملکیت میں آنے والا غلام کسی اور کی ملکیت میں جا سکتا ہے. ہماری ملکیت ختم ہو کر ہماری اولاد کی ملکیت آ سکتی ہے، ہماری ملکیت ختم ہو کر کسی اور کی ملکیت میں وہ جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ملکیت سے کوئی بھی نکل نہیں سکتا. تو اب اس معنی میں اللہ تعالیٰ کو مولا نہیں کہہ سکتے. اور ایک اور مولا کا معنی ہے آزاد ہونے والا. تو استغفر اللہ، کیا اس لفظ کے اس معنی کے اعتبار سے آپ اللہ اور اس کے رسول کو مولا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. تو اسی طرح قرآن مجید قرآن رشید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ بھی تمہارا مولا، اللہ اس کا مولا ہے، سوری تمہارا نہیں، اللہ اس کا مولا ہے، اور جبریل اور آل ایمان اس کے مولا ہیں. کس کے؟ رسول اللہ کے. اب یہاں لفظ مولا تو ہے. یہ جن لوگوں نے پوسٹیں لگائیں کہ اگر اکیلے علی مولا ہیں تو ان میں ان کی کیا فضیلت ہے، یہ تو باقی ایمان والوں کے لیے بھی وہ مولا ہیں. اور بدبختوں سوچتے نہیں ہو کہ یہاں اس آیت میں ایمان والوں کو اللہ کس کا مولا بنا رہا ہے؟ رسول اللہ کا. تو اب جب سارے صحابہ حضور کے کیا ہوئے؟ مولا. جبریل حضور کے کیا ہوئے؟ مولا. اللہ بھی حضور کا کیا ہوا؟ مولا. تو اب ہر جگہ ایک ہی لفظ کا ایک ہی معنی نہیں کر سکتے. اب یہاں اگر مولا کا معنی آقا کریں تو چلو پہلا تو لفظ ٹھیک ہو جائے گا کہ اللہ نبی کا آقا ہے، یا اللہ نبی کا جو ہے نا سردار ہے، بڑا ہے، مددگار ہے، چلو ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر یہاں مولا کا معنی دوسرے والے کریں سارے معنی تو نہیں ہو سکتے. استغفر اللہ، اگر آقا والا معنی کریں تو کیا صحابہ رسول اللہ کے آقا ہیں؟ کیا جبریل رسول اللہ کا آقا ہے؟ تو یہ بعض سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ گئے، وہ کالی پگڑیاں پہن کے جناب وہ لگے ہوتے ہیں، چند آیتیں پڑھ کے کہتے ہیں دیکھو یہاں لفظ مولا کا معنی آقا ہے، لہذا یہاں بھی لفظ مولا کا معنی آقا ہے، تو یہاں سے علی پاک کی جناب ولایت ثابت ہو گئی، علی پاک کی خلافت بلا فساد ثابت ہو گئی. اور بھائی اگر یوں ہی آپ نے ثابت کرنا ہے تو پھر اس کا کیا کرو گے؟ اس لفظ مولا کا کیا وہی معنی یہاں کر سکتے ہو؟ اس کا مطلب تو معاذ اللہ یہ بنے گا کہ اللہ نبی علیہ السلام کا مالک ہے، استغفر اللہ، صحابہ نبی علیہ السلام کے مالک ہیں، اور جبریل نبی علیہ السلام کا مالک ہے. یہ معنی کر سکتے کوئی؟ یہاں وہ معنی کریں گے جو حضور کے شان ہے. اور وہ لفظ مولا کا معنی ہے محبت کرنے والا. کیا معنی ہے؟ محبت کرنے والا. یا محبوب تو معنی بنے گا اللہ نبی پاک کا محبوب ہے، یا اللہ نبی پاک کا محب ہے، صحابہ نبی پاک کے محب ہیں، جبریل نبی پاک کا محب ہے. یا معنی کریں گے مددگار، اللہ مددگار ہے رسول اللہ کا، اللہ مددگار ہے نبی پاک کا، صحابہ مددگار ہیں نبی پاک کے، اور جبریل مددگار ہیں نبی پاک کے. یعنی ظاہر ہے حضور کی مدد کر رہے ہیں، وہ جنگوں میں حضور کی مدد کر رہے ہیں، دیگر دین کے معاملات میں. تو اس معنی میں یہاں مولا کا معنی مددگار کریں گے تو یہ لفظ کا معنی درست ہو جائے گا. اب یہاں پر کارساز والا معنی نہیں کر سکتے، کیونکہ معنی بنے گا کہ وہ کارساز ہے. چلو اللہ تو کارساز ہے نبی پاک کا،
لیکن کیا جبریل اور صحابہ رسول اللہ کے کارساز ہیں؟ آقا والا معنی یہاں نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تو آقا ہے، لیکن کیا صحابہ اور جبریل رسول اللہ کے آقا ہیں؟ اور آقا نہیں ہے بلکہ وہ تو کیا ہیں؟ خادم ہیں۔ اب یہاں معنی کون سا کریں گے؟ محبت کرنے والا یا مددگار؟ لہذا قرآن و حدیث کے اندر لفظ مولا مختلف معانی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، سارے مومنین بھی مولا ہیں۔ امیر آدمی جو غلام کو آزاد کرنے والا ہے وہ بھی مولا ہے، جو غلام آزاد ہونے والا ہے وہ بھی مولا ہے۔ اور دوسرا جو آیت سورۃ التحریم والی، اس کے اندر تو پھر کیا ہے؟ بولیے، سوری میں نے لفظ بولا سورۃ التحریم کا، سورۃ الدخان، سورۃ الحدید آیت نمبر 15، اس کے اندر تو پھر آگ بھی مولا ہے۔ اور بھائی جو ان لفظوں کو دیکھ کر کہتے ہیں فلاں بھی مولا فلاں بھی مولا، تو پھر تم جو گڑبڑ کرتے ہو تمہارا مولا جہنم ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ کون کہتا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے۔ تو اب حضرت امیر المومنین امام المتقین مولا کائنات مولا علی پاک کے فضائل اور مناقب وہ اتنے عظیم الشان ہیں کہ ان مناقب میں ایک یہ والی منقبت ہے، کون سی؟ کہ رسول اللہ نے ان کو فرمایا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو اب یہاں پر مولا کا معنی وہ کریں گے کہ جو مولا کا معنی اللہ کے رسول کے شایان شان ہوگا، اور یہاں پر جو معنی قرآن و سنت کے مفاہیم اور مطالب کے شایان شان ہوگا۔ لہذا اب یہاں پر معنی کیا کریں گے؟ کارساز، کہ جس کا میں کارساز ہوں اس کا علی کارساز ہے؟ نہیں، کارساز کون ہے؟ اونچا بولیے، کارساز کون ہے؟ کیا یہ معنی کریں گے کہ جس کا میں آقا ہوں علی اس کا آقا ہے؟ اگر یہ معنی سردار کے حساب سے کریں تو پھر رسول اللہ تو سارے نبیوں کے بھی سردار ہے، تو پھر حضرت مولا علی وہ غیر نبی ہیں، اور غیر نبی کبھی نبی کا سردار نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے سب کی؟ اور یہاں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس میں وہ والا معنی کبھی بھی نہیں کر سکتے جو آزاد کرنے والا وغیرہ وغیرہ۔ لہذا یہاں معنی متعین ہے کون سا؟ جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب، جس کا میں محب، اونچا یار اونچا بولیے، جس کا میں محب اس کا علی محب۔ اور اس کا ایک معنی بنے گا جس کا میں مددگار اس کا، اونچا بولیے، اس کا علی مددگار۔ یہ جو مولا کائنات مولا علی پاک کی فضیلت اور شان ہے، جس اہتمام کے ساتھ رسول اللہ نے یہ عظمت اور فضیلت مولا علی کی بیان کی ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ جو نظریہ جی کہ یہ معاملہ دو جناب جھگڑے کا تھا تو رسول اللہ نے معاملہ نپٹا دیا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی خصوصی قسم کی عظمت اور شان ہے کہ اس کو اتنے صحابہ نے بیان کیا۔ ذرا دیکھیے گا، یہ روایت درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ کس کو پہنچی ہے بولیے؟ اس کی اتنی اسناد ہیں کہ پوری کتابیں اہل سنت کے ائمہ نے اس کے اوپر لکھی ہیں۔ تذکرۃ الافاظ میں حافظ صاحب لکھتے ہیں رأیت مجلدا من طرق الحدیث لابن جریر فاندہشت له ولکثرت تلک الطرق، کہتے ہیں کہ میں نے امام طبری کی الولایہ کتاب کو دیکھا تو اس میں انہوں نے حدیث غدیر کی اتنی سندیں اور طرق جمع کیے تھے کہ میں ان کو دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گیا۔ اس حدیث کی تقریباً 51 اسناد ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کو 110 کے قریب صحابہ کرام نے روایت کیا۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے، کتنے بولیے؟ 110۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، ابن جزری نے مناقب اسد اللہ الغالب میں، امام سیوطی نے قطف الاظہار میں، امام عجلونی نے کشف الخفا میں، امیر صنعانی نے توضیح الافکار میں، امام قطانی نے نظم المتناثر من الحدیث المتواتر میں، علامہ البانی نے سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں، اور علامہ مناوی میں اپنی تفسیر میں، اور اسی طرح غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے اس حدیث کو، یہ اہل الحدیث کے ایک محدث ہے، انہوں نے اور اس کے علاوہ دیگر کئی بزرگوں نے اس حدیث کو حدیث متواتر قرار دیا ہے۔ امام ابن شاہین اہل سنت کے امام ہیں، وہ کتاب مذاہب اہل سنت میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو 100 صحابہ نے روایت کیا، جن میں 10 مبشرہ بھی ہیں۔ میں یوں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ واحد ایک ایسی حدیث ہے جس کو 10 کے 10 10 مبشرہ والے صحابہ نے روایت کیا۔ اس حدیث مبارکہ کو 100 سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا حضرت عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، خود سیدنا مولا علی، سیدنا زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدتنا فاطمہ الزہرا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ، حضرت سیدنا اسامہ، حضرت ام سلمہ، سیدنا بریدہ، جابر بن عبداللہ، سیدنا حسان بن ثابت، حضرت خزیمہ بن ثابت، سیدنا زید بن ارقم، زید بن ثابت، سعد بن عبادہ، سعید بن زید، سعد بن حنیف، عباس بن عبد المطلب، عبداللہ بن عباس، عمار بن یاسر، عمرو بن الحمق، عمران بن حسین، قیس بن ثابت، ابو جحیفہ، حضرت سیدہ ام ہانی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سمرہ بن جندب، اس کے علاوہ دیگر 110 کے قریب صحابہ نے
یہ حدیث مبارکہ روایت فرمائی ہے جس کی تمام سندیں یا حسن ہیں یا صحیح ہیں، کئی کمزور بھی صحیح، لیکن اس کے باوجود 150 سے زیادہ اہل سنت و جماعت کی کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہ جب حدیث متواتر درجے کی ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی پاور کتنی ہے، جتنی قرآن کی آیت کی پاور ہے اتنی اس حدیث کی پاور ہے۔ یعنی متواتر حدیث وہ ہوتی ہے نا جو قرآن کے پاور کی، قرآن کے درجے کی روایت ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث رسول اللہ کا کلام ہے، باقی اس کے قطعی اور یقینی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اتنی مضبوط حدیث ہے، لیکن یہ بغض علی جب سینوں میں آ جائے تو کیا کیا گند نکلتا ہے سینوں سے۔ ابن تیمیہ اتنا بڑا محدث ہونے کے باوجود رافضیوں کی، شیعوں کی تردید میں اس نے کتاب لکھی، اور اس کتاب میں جب اس کو کئی سوالوں کا جواب اس کے پاس نہ آیا تو اس نے اس حدیث کا یہ انکار کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی حدیث من کنت مولا کا کیا کر دیا، انکار کر دیا، کہ یہ کہنے لگا یہ حدیث موضوع ہے، ضعیف ہے، من غلط روایت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اسی طرح جس طرح بندہ یہ کہے کہ سورۃ بقرہ قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ اسی طرح جس طرح کوئی بندہ کہے کہ جناب فلاں سورت قرآن میں ہے ہی نہیں ہے، اسی طرح کے بندہ کہے کہ یہ حدیث من کنت مولا ہے ہی نہیں ہے۔ اتنے طرق سے، اتنی سندوں سے یہ روایت ہے کہ جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے کئی الفاظ ہیں اور کئی انداز ہیں، میں چونکہ وقت میرا بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، فرماتے ہیں فنزلنا بغدیر ہم فنودی فینا الصلاۃ جامعہ۔ اچھا، یہ کئی سندیں، کئی طرق ہیں، کئی حدیثیں، کئی حدیثوں میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں، کئی حدیثوں میں صرف یہ لفظ بیان کیے ہیں، کئی حدیثوں میں راؤنڈ اباؤٹ بیان کیا ہے، کئی حدیثوں میں تھوڑی ڈیٹیل کو بیان کر دیا گیا ہے۔ لہذا مختلف روایتوں کو جب ہم نے پڑھا تو ان میں جو چیزیں سامنے آئیں وہ کیا ہیں۔ برہ بن عازب فرماتے ہیں کہ ہم غدیر خم کے موقع پر پہنچے، یہ مقام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، تو آواز لگائی گئی الصلاۃ جامعہ، یعنی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وقوس حل رسول اللہ تحت شجرتین، دو درختوں کے نیچے حضور کے لیے جگہ کو صاف کیا گیا۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضور کے لیے خیمہ لگایا گیا، بعض روایتوں کے لیے آتا ہے کہ حضور کے لیے چٹائی بچھائی گئی۔ اب یہاں کوئی بندہ کہے او جناب یہ حدیث تو پھر مضطرب ہوئی، کوئی کہتا ہے چٹائی بچھائی گئی، کوئی کہتا ہے خیمہ لگایا گیا، کوئی کہتا ہے جگہ کو صاف کیا گیا۔ یہ کوئی ہے کہ گل تو نہیں ہوئی بیٹا، اگر غور کرو تو گل صحیح ہے۔ جس نے پہلا درجہ دیکھا پہلے جگہ کو صاف کیا گیا، جس نے دوسرا درجہ دیکھا چٹائی لگائی گئی، جس نے تیسرا درجہ دیکھا اس وقت خیمہ لگ گیا تھا۔ تو اپنے اپنے طور پر جس نے بھی حدیث بیان کی ہے وہ حدیث کیا بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے نبی نے زور کی نماز پڑھائی، فاخذ بید علی، پھر مولا علی کا ہاتھ پکڑا، فقال الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اے میرے صحابہ کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارا قریبی ہوں؟ قالوا بلا، صحابہ بولے کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ پھر حضور نے فرمایا الستم تعلمون انی اولی بکل مومن من نفسہ، فرمایا کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں ہر مومن کی جان سے زیادہ اسے پیارا لگتا ہوں؟ قالوا بلا، عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ اصل میں میرے نبی نے اس جگہ اشارہ قرآن مجید کی اس آیت کی طرف کیا تھا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کا قریبی ہے۔ جس قریب اللہ کے نبی نے ان سے یہ اقرار کروایا، قال فاخذ بید علی، پھر مولا علی کا ہاتھ رسول اللہ نے پکڑا، فقال من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اللہم والی من والاو وعاد من عاداو، یا اللہ جو اس سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ فلقیہ عمر، حضرت مولا عمر ان کو ملے، بعد ذالک اس کے بعد، فقال له حنیئا یا ابن ابی طالب، حضرت عمر نے فرمایا او مبارک ہو علی، ام اصبحت وامسیتا مولا کل مومن و مومنہ، اور یہ صبح ہو یا شام ہو تو ہر مومن اور مومنہ کا مولا ہو گیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مسند احمد بن حنبل میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے۔ بعض روایات میں الفاظ تھوڑے بڑھ گئے، وعاد من عادہ وانصر من نصر وحب من حبہ، جس نے یہ لفظ پڑھے یا اللہ جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر، جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو اس سے پیار کرے تو اس سے پیار کر۔ بعض روایتوں کے اندر ایک لفظ اور ہے وابغض من ابغضہ، جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ۔ اور بعض روایات کے اندر یہ کہ کأنی قد تو فاجب تو مولا میرے آقا فخر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں
گویا کہ یہ میری ظاہری زندگی کا آخری سال ہے، میرا بلاوا آنے والا ہے۔ انی قد ترکت فیکم ثقلین، میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ احدہما اکبر من الآخر، ایک دوسرے سے بڑی ہے، کتاب اللہ و عترتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری آل بیت ہے۔ فانظروا کیف تخلفون فیہما، اور یہ خیال کرنا میرے بعد ان دونوں سے تم کیسا سلوک کرتے ہو۔ فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْهُدَىٰ، یہ قرآن اور اہل بیت کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ ثم قال، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ عز وجل مولایا، اور لوگو سنو، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا کل مومن، میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ پھر علی پاک کا ہاتھ پکڑ کے لے آیا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، من کنت مولا فہذا ولیہ، اللہم والے من والا وعاد من عادا۔ امام حاکم نے، امام نسائی نے، امام طبرانی نے یہ بڑی عدید روایت کی ہے، لیکن آؤ نظر مولا علی سے پوچھتے ہیں، مولا اس کا راؤنڈ اباؤٹ بھی تو بتائیں، کیا اچانک ہاتھ پکڑ کے اعلان ہو گیا؟ مولا علی فرماتے ہیں نہیں، ابن ابی شیبہ میں، ابو داؤد الطیالسی نے، بیہقی میں موجود ہے، امام بغوی نے بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ نے بلایا، بلا کر میرے سر پہ امامہ باندھا، میرے سر پہ دستار سجائی، اللہ کے نبی نے اس کا کچھ حصہ ایک روایت میں کہ میرے کندھے پہ ڈالا، ایک روایت میں میری پشت پہ لٹکایا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا بدر میں، حنین میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے میری کمک فرمائی، میری مدد فرمائی۔ او علی، جس دن وہ فرشتے آئے تھے انہوں نے یہ والا امامہ پہنا ہوا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا امام ایمان اور کفر کے درمیان حائل ہوتے ہیں، یعنی مومنوں کی نشانی اللہ کے نبی نے قرار دیا۔ امام ابو نعیم اور دیگر کے نزدیک کیے گئے، اللہ کے نبی نے حضرت مولا علی کو امامہ بندوایا، ادھر امامہ بندوا کے حضور سامنے کھڑے ہوئے، پھر فرمایا علی ذرا پیچھے گھوما، علی ذرا گھوم کے دکھاؤ۔ مولا علی پیچھے سے آپ گھومے، پھر فرمایا علی ہن سامنے مڑ جا۔ حضرت علی گھوم کے سامنے آئے، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اے فرشتوں نے بالکل اس طرح کا امامہ پہنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے بالکل اس طرح کا امامہ پہنتے ہیں، کتاب توحید الدلائل کے اندر موجود ہے۔ ادھر اللہ کے نبی نے امامہ بندوایا، پھر فرمایا ہن نیڑے ہو جا، قریب بلا کے ہاتھ پکڑ کے لے لا کے فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ تو اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائیو یہ کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ بعض مفسرین کرام نے الیوم اکملت لکم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ کے جب یہ فرمایا تھا تو ہوا کیا تھا؟ فرمایا من کنت مولا فعلی مولا۔ حضرت عمر نے فرمایا بخن لگا ابن ابی طالب اصبحت مولا یا مولا کل مسلم۔ اے علی، ابو طالب کے بیٹے، آپ کو مبارک ہو، تو میرا بھی مولا، ہر مومن کا بھی مولا ہے۔ ادھر حضرت عمر نے یہ بولا، ادھر آیت نازل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جاؤ تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کی جب روایات میں نظر ڈالتے ہیں، طبرانی میں، مسند احمد میں، حاکم نے، امام حزم نے مجموع الزوائد میں، خطیب بغدادی نے جو روایت کیا ہے اس کے مطابق یہ نبی پاک نے صرف غدیر خون کے موقع پر ہی نہیں فرمایا، بلکہ ایک اور مقام پر جب حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر سائل نے سوال کیا ہے کوئی جو مجھے کچھ عطا فرمائے؟ مولا علی نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی انگلی میں ایک قیمتی ترین انگوٹھی ہے، اشارہ کیا، اس سائل نے انگوٹھی نکالی، اس سائل نے انگوٹھی نکالی، اس پر آیت اتری انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ پھر حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، اللہم والے من والا وعاد من عادا۔ یا اللہ جو علی سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے لوگوں کہ حضرت سعد آپ فرمایا کرتے تھے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول فی علی صلاۃ، میں نے حضور کو 3 بار
بات علی کی شان میں وہ کہتے ہوئے سنا لا یکن فی علی ثلاث خصال لا یکون لی واحدۃ منہن احب الی من الدنیا وما فیہا، ان میں سے اگر ایک فضیلت مجھے ملی ہوتی دنیا و ما فیہا میں مجھے سب سے زیادہ پیاری ہوتی، کون سی؟ فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا وانت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اور تیسری وَلَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ دوستان گرامی اب ذرا سوچئے یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، عمر مبارک دے رہے ہیں، 100 سے زیادہ روایتیں بیان کر رہے ہیں، اور حضرت سعد جیسا بندہ کہہ رہا ہے اگر مجھے یہ فضیلت ملی ہوتی دنیا و مافیا میں سب سے زیادہ پیاری ہوتی۔ اب میں پوچھنے لگا ہوں اور ناسبی مولویوں جو حدیث کے اندر سے الفاظ مولا کے نکال کے کہتے ہو فلاں بھی مولا فلاں بھی مولا فلاں بھی مولا، حضرت سعد کو پتا نہیں تھا کہ وہ بھی مولا ہے وہ بھی مولا ہے، حضرت عمر کو پتا نہیں تھا، دیگر صحابہ کو پتا نہیں تھا، یہ بخن بخن کہہ کر حضرت عمر کی خوشیاں بتا رہی ہے کہ یہ جو اعلان ولایت ہے یہ مومن منافق میں فرق کرنے والا ہے۔ اس لیے دوستان گرامی یہ عام سی فضیلت نہیں ہے بلکہ یہ اتنی بڑی مولا علی کی فضیلت ہے کہ قیامت تک اس خوشی کو اس دن کو یعنی 18 ذی الحجہ کو بھی یاد رکھا جائے گا، غدیر خم کو بھی یاد رکھا جائے گا، اور کہنے والے یہ کہتے رہیں گے مبارک ہو علی تم کو، آواز آئے مبارک ہو علی تم کو مبارک ہو، یوں کہتا تھا ہر سو جاں غدیر خم کی محفل میں، مبارک دینے کو یہ تینوں بھی ہوئے حاضر، ابو بکر و عمر عثمان غدیر خم کی محفل میں، ولایت کا ہوا اعلان غدیر خم کی محفل میں، رسول اللہ ہیں گل فشاں غدیر خم کی محفل میں۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، آواز آنی چاہیے علی مولا۔ اب یہاں اتنی بڑی فضیلت ہے یہ میرے مولا علی کی کہ خود مولا علی نے جس وقت آپ کے مخالفین نے آپ کے خلاف ماز کھڑا کیا تو مولا علی نے ممبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، فرمایا تمہیں قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے، بولو تم میں سے کس کس نے سنا ہے کہ رسول اللہ نے میرے لیے یہ فرمایا؟ جس کا میں مولا اس کا 13 صحابہ ایک محفل میں کھڑے ہوئے، سبحان اللہ کی آواز آیا، کتنے؟ ابن اسیر نے اسد الغابہ کے اندر لکھا ہے، اور طبرانی میں زید بن ارقم سے مروی روایت ہے کہ 12 بدری صحابہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی ہم نے رسول اللہ سے یہ سنا کہ حضور نے فرمایا۔ اب کئی وہ تھے جو چپ ہو گئے، کیا ہو گئے؟ چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ ابن اسیر نے اسد الغابہ کے اندر لکھا ہے، عبد الرحمن بن ابی لیلہ وہ کہتے ہیں وَقَتَمَ قَوْمٌ، کچھ لوگ خاموش ہو گئے، بولے نہیں۔ یاد رکھو کئی لوگ کہتے ہیں جی ایک چپ سو سکھ، ہر جگہ چپ سکھ نہیں ہوتی، جہاں حق کی گواہی دینے کا وقت آئے وہاں پر بولنا لازمی ہوتا ہے، حق بات کی ترجمانی کرنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وَقَتَمَ قَوْمٌ، کچھ لوگوں نے چھپا دی گواہی، 13 تو کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے، ہم نے سنا ہم نے، اور کچھ خاموش ہو گئے۔ فرماتے ہیں فَمَا فَنَوْا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا هَمُوا وَبَرِسُوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا اور ان کو کئیوں کی آنکھیں بھی نائی چلی گئی اور کئیوں کو برس کا مرض لاحق ہو گیا۔ کیا ہو گیا بولو؟ برس کا مرض لاحق ہو گیا جس نے مولا علی کے حق میں یہ گواہی نہیں دی۔ اب یہاں اتنی اہمیت والی یہ روایتیں موجود ہیں، مولا علی اس کو اتنی اہمیت میں بیان کرتے ہیں، تو اب کہنا کہ فلاں کے لیے بھی مولا کا لفظ آیا، فلاں آیا ہے، اور خدا تمہیں تباہ کرے بدبختو ناسیو، جس جگہ پر آئے کہ فلاں رسول اللہ کا مولا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ نے ان کو آزاد کیا، یعنی حضور کے آزاد کردہ غلام۔ حضرت زید آپ رسول اللہ کی خدمت میں غلام بن کر آئے تو کیا کیا رسول اللہ نے؟ ان کو آزاد کر دیا، منہ بولا بیٹا بنا دیا، پھر ان کو فرمایا تھا انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی بھی ہو
اور تم ہمارے محبوب بھی ہو. ہم محبوب کا ترجمہ کر سکتے ہیں, ہم محب کا ترجمہ کر سکتے ہیں, لیکن کہاں وہ اعلان اور کہاں یہ. اگر یوں ہی لفظوں کو دیکھ کر بزرگوں کی اور صحابہ کی شانوں پہ ہاتھ اگر صاف کیے جائیں تو پھر آؤ, اللہ معاف کرے میرا عقیدہ سنو, میں حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر کہتا ہوں, اکبر کہتا ہوں, اکبر کہتا ہوں. لیکن اس کے باوجود میں ان مولویوں سے, ان ناسکیوں سے ذرا ان کو تھوڑا جھنجھوڑنے کے لیے جو بظاہر دفاع صحابہ کی آڑ میں وہ اس طرح کی فضیلتوں کا انکار کرتے ہیں, میرا چیلنج ہے اس ویڈیو کے ذریعے, بلکہ آج سے 13 سال پہلے میں نے چیلنج کیا, آج تک کسی نے اس کو کام تک اس کی طرف نہیں دیے اور نہ لفظ بولے ہیں. کسی بھی سنی حدیث کی کتاب کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کے لیے صدیق اکبر کا لفظ دکھا دو. رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ ابوبکر صدیق اکبر ہے, صدیق کے لفظ ملتے ہیں, صدیق اکبر کا لفظ نہیں ملتا. 2 دن پہلے اللہ قبلہ جامی صاحب نے ایک شعر پڑھا, اے علی فاروق اعظم تو لقب ہے آپ کا, اے وسیع مصطفیٰ صدیق اکبر کون ہے. تو پورے پاکستان میں مولویوں نے ٹان ٹان شروع کر دی, وہ جی یہ دیکھو یہ کیا بول رہے ہیں گولڑے والا صاحبزادہ. حالانکہ میں عرض کر دوں کہ جامی صاحب نے یہ جو کلام پڑھا وہ کلام رسول اللہ کی حدیث کا ترجمہ ہے. اہل سنت کی سیاح کی کتابوں میں روایتیں موجود ہیں کہ رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا انت الصدیق الاکبر, علی تو صدیق اکبر ہے, انت الفاروق هذه الامه, تو اس امت کا فاروق ہے. اور خود مولا علی سے مروی یہ روایت ہے, آپ یہ منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں انا عبد اللہ واخو رسول اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں رسول اللہ کا ویر ہوں, وانا الصدیق الاکبر, میں صدیق اکبر ہوں. یہ حدیث کی صحیح اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. تو اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, اس طرح کا رویہ کہ بندہ کہے کہ جناب ابوبکر صدیق ہی صدیق اکبر تو نہیں ہے, علی بھی صدیق اکبر ہے, اکیلے وہی تو نہیں ہے, فلاں بھی صدیق اکبر ہے, تو درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہمارے نزدیک صداقت کبریٰ صرف حضرت ابوبکر کے لیے نہیں ہے. اور بسم اللہ کر, حضرت عائشہ کون ہے, صدیق کبریٰ. حضرت فاطمہ کون ہے, صدیق کبریٰ. حضرت خدیجہ کون ہے, صدیق کبریٰ. حضرت عمر کون ہے, صدیق اکبر. حضرت حسن کون ہے, صدیق اکبر. حضرت حمزہ کون ہے, صدیق اکبر. حضرت علی کون ہے, صدیق اکبر. اور بھائی جان, صداقت کبریٰ ایک منصب ہے, اور اس منصب پر رسول اللہ کے کئی صحابہ اللہ تعالیٰ نے ان کو متمکن فرمایا, کئی صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے صداقت عطا فرمائی اور صداقت کبریٰ عطا فرمائی ہے. اگر نہیں تو پھر آج کے بعد عائشہ صدیقۃ الکبریٰ مت کہو, خدیجۃ الکبریٰ مت کہو, فاطمہ صدیقۃ الکبریٰ مت کہو. اور بھائی وہ سارے صدیق اور صدیقہ ہیں. اور ان کو چھوڑیے, حضرت مریم کون ہے, قرآن کہتا ہے صدیقہ, وہ بھی صدیقہ ہیں. اس کا مطلب ہے یہ امت میں صدیقین پچھلی امتوں میں بھی گزرے, اس امت میں بھی ہیں. لیکن حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں حضرت ابوبکر کا وہ مقام ہے کہ جو صداقت اور نبوت کے درمیان ایک فردیت کا مقام ہے, جس پر اکیلا ابوبکر ہے. ادھر صداقت کبریٰ کا منصب بھی ہے, ادھر بلا واسطہ قربت محمد میں وہ اشراف کا درجہ ہے حضرت ابوبکر کے پاس کہ سوائے ابوبکر صدیق کے نبوت کے اور ان کے بیچ میں پوری کائنات میں کوئی اور بندہ شامل ہی نہیں ہے. سبحان اللہ کی آواز آئے گا. ہم یوں بیان کرتے ہیں اہل بیت کی شان بھی اور صحابہ کی شان بھی. تو عرض کرنے کا یہ مطلب ہے باقی بھی مولا ہیں پر اور معنوں میں, علی مولا ہیں اور معنوں میں. اور جو اس وجہ سے یہ مولا مولا کے لفظ حدیث کی کتابوں سے نکال کر لاتے ہو تو پھر وہ سورۃ یاد رہنی چاہیے نا آپ کو, کون سی, سورۃ الدخان, سورۃ الحدید آیت نمبر 15. ایک دفعہ بولو, سورۃ الحدید آیت نمبر 15. تو اس میں کہو سرکار پھر تو جہنم کی آگ کو بھی اللہ نے مولا قرار دیا ہے, پھر ان دسوں کی معنی بنے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اور جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم نبی کی آل اور صحابہ ساری ہستیوں کا ادب بھی کرتے رہیں اور ان کی محبت